الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلزار دبستاں حصہ دوم پڑھ رہے تھے۔ تقریباً 35 سے زائد حکایات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سبق میں انشاءاللہ عز وجل مزید چند حکایات پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حکایت 38 یعنی 38ویں حکایت۔ حکایت 38 38ویں حکایت۔ روزے بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرون رفت۔ روزے یعنی ایک دن، بادشاہ ظالم ایک ظالم بادشاہ، تنہا اکیلا، از شہر شہر سے، بیرون رفت باہر گیا۔ روزے بادشاہ ظالم تنہا از شہر بیرون رفت، ایک دن ایک ظالم بادشاہ شہر سے باہر تنہا شہر سے باہر گیا۔ ایک دن ایک ظالم بادشاہ تنہا اکیلا شہر سے باہر گیا۔ شخص را زیر درخت نشستہ دید۔ شخص را ایک شخص کو، ایک آدمی کو، زیر درخت درخت کے نیچے، نشستہ دید بیٹھا ہوا دیکھا۔ شخص را زیر درخت نشستہ دید، ایک آدمی کو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا۔ پرسید اس سے پوچھا، سوال کیا کہ بادشاہ این ملک چگونه است، کہ اس ملک کا بادشاہ کیسا ہے؟ کہ بادشاہ این ملک چگونه است، اس ملک کا بادشاہ کیسا ہے؟ ظالم یا عادل، ظالم ہے یا عادل ہے؟ بادشاہ این ملک چگونه است، ظالم یا عادل، اس ملک کا بادشاہ کیسا ہے؟ ظالم ہے یا عادل؟ گفت بسیار ظالم است۔ اس آدمی نے کہا جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا، گفت اس نے کہا بسیار ظالم است، بہت بڑا ظالم ہے۔ بسیار ظالم است، بہت ظالم ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا مورا می شناسی، مورا یعنی مجھ کو، می شناسی تو پہچانتا ہے؟ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا مورا می شناسی، تو مجھے پہچانتا ہے؟ گفت اس شخص نے کہا نا یعنی نہیں۔ گفت نا، اس شخص نے کہا نہیں۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا منم سلطان ای مملکت، منم یعنی میں، سلطان ای مملکت، اس مملکت کا، اس ملک کا بادشاہ ہوں، سلطان ہوں۔ بادشاہ گفت منم سلطان ای مملکت، بادشاہ نے کہا کہ میں اس ملک کا، میں اس مملکت کا سلطان ہوں، بادشاہ ہوں۔ عام مرد ترسید، وہ آدمی ترسید ڈرا، عام مرد ترسید، وہ آدمی ڈرا، ڈرنے لگا۔ وہ پرسید اور پوچھا اور سوال کیا، کیا سوال کرتا ہے کہ مورا میدانی، بادشاہ سے سوال کرتا ہے مورا میدانی، تم مجھے پہچانتا ہے؟ وہ شخص جس سے بادشاہ نے سوال کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہاں کا بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے، جب اس سے بادشاہ نے کہا کہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اسی شہر کا بادشاہ ہوں، اس ملک کا بادشاہ ہوں، وہ کہتا ہے تم مجھے پہچانتے ہو؟ مورا میدانی، تم مجھے جانتا ہے؟ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا نہ یعنی نہیں۔ بادشاہ گفت، بادشاہ نے کہا نہ نہیں۔ گفت پسر صالح سوداگرم، اس نے کہا میں صالح سوداگر کا بیٹا ہوں۔ گفت پسر صالح سوداگرم، اس نے کہا میں صالح سوداگر کا بیٹا ہوں۔ ہر ماہ سہ روز دیوانہ می شوم، ہر ماہ یعنی ہر مہینے میں، ہر ماہ ہر مہینے، سہ روز 3 دن، دیوانہ می شوم میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ ہر ماہ سہ روز دیوانہ می شوم، ہر مہینے 3 دن میں پاگل ہو جاتا ہوں، میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ امروز اکے ازاں سہ روز است، امروز یعنی آج، اکے یعنی ایک دن،
ازاں سہ روز ان 3 دنوں میں سے اصل ہے، یعنی آج انہی 3 دنوں میں سے ایک دن ہے، جن 3 دن میں پاگل ہوتا ہوں انہی 3 دنوں میں سے آج ایک دن ہے۔ کیا کہتا ہے کہ ہر ماہ سہ روز دیوانہ می شوم، ہر مہینے 3 دن میں پاگل ہوتا ہوں، امروز ای کے ازاں سہ روز است، آج انہی 3 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ بادشاہ خندید، بادشاہ ہنسا، او را ہیچ نہ گفت، اور اسے کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ خندید و او را ہیچ نہ گفت، اور اسے کچھ نہیں کہا۔ حکایت سی و نہم، یعنی 39ویں حکایت، حکایت سی و نہم 39ویں حکایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مناجات کی، سرگوشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کرد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرگوشی کی کہ الہی چے خوش بودی، کہ اے الہی، اے مولا، چے خوش بودی، کیا ہی اچھا ہوتا، اگر چہار چیز بودے وہ چہار چیز نہ بودے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر 4 چیز ہوتے، اگر 4 چیز بودے، اگر 4 چیز ہوتے، وہ 4 چیز نہ بودے اور 4 چیز نہ ہوتے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مناجات کی کہ کیا ہی اچھا ہوتا 4 چیز ہوتے اور 4 چیز نہ ہوتے۔ اب بتا رہے ہیں کہ کیا 4 چیز ہوتے اور کیا 4 چیز نہ ہوتے۔ زندگی بودے وہ مرگ نہ بودے، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی، زندگانی بودے وہ مرگ نہ بودے، زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی۔ بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی۔ بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی۔ توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے، توانگری یعنی مالداری بودے ہوتی، توانگری بودے مالداری ہوتی، وہ درویشی نہ بودے اور فقیری غریبی نہ ہوتی۔ توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے، مالداری ہوتی، غریبی نہ ہوتی۔ تندرستی بودے وہ بیمار نہ بودے، بیماری نہ بودے، تندرستی ہوتی، صحت ہوتی، وہ بیماری نہ بودے اور بیماری نہ ہوتی۔ تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے، تندرستی ہوتی، صحت ہوتی اور بیماری نہ ہوتی۔ ندا آمد، ندا آئی کہ اے موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر زندگی بودے وہ مرگ نہ بودے، بلقائے ماں کے مشرف شدے۔ تو آواز آئی، ندا آئی، ندا آمد، ندا آئی کہ اے موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر زندگی بودے، اگر زندگی ہوتی وہ مرگ نہ بودے اور موت نہ ہوتی۔ بلقائے من، ہماری ملاقات سے، کہ مشرف شدے، کون مشرف ہوتا، یعنی اگر زندگی ہوتی، موت نہ ہوتی، تو پھر ہمارے ملاقات سے کون مشرف ہوتا، ہم سے کون ملاقات کرتا۔ موت ہے تبھی تو انسان مسلمان مرنے کے بعد بروز قیامت اللہ کا دیدار کریں گے۔ وہی اللہ نے فرمایا، ندا آئی کہ اگر زندگی بودے وہ مرگ نہ بودے، بلقائے ماں کے مشرف شدے، اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو ہماری ملاقات سے کون مشرف ہوتا۔ اگر بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، از عذاب ماں کے ترسیدے، اگر جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی، اگر جنت بہشت بودے وہ دوزخ نہ بودے، اگر جنت ہوتی اور دوزخ نہ ہوتی، جہنم نہ ہوتی، از عذاب ماں، ہمارے عذاب سے، کہ ترسید، کون ڈرتا۔ اگر جنت صرف جنت ہی ہوتی اور دوزخ نہ ہوتا تو پھر ہمارے عذاب سے کون ڈرتا۔ اگر توانگری بودے وہ درویشی نہ بودے، شکر نعمت ماں کہ گفتے، اگر مالداری ہوتی، اگر توانگری بودے اگر مالداری ہوتی، وہ درویشی نہ بودے اور غریبی نہ ہوتی، فقیری نہ ہوتی، شکر نعمت ماں، ہماری نعمتوں کا شکر کہ گفتے، کون کرتا۔ یعنی اگر مالداری ہوتی، غریبی نہیں ہوتی تو ہماری نعمتوں کا شکر کون ادا کرتا۔ وہ اگر تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے، مارا کہ یاد کر دی، اگر تندرستی ہوتی، صحت ہوتی اور بیماری نہیں ہوتی تو ہمیں کون یاد کرتا، مارا کہ یاد کر دی، ہمیں کون یاد کرتا۔ اسے معلوم ہوا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے نے فرمایا کہ اگر تندرستی ہوتی، بیماری نہ ہوتی تو ہمیں یاد کون کرتا۔
حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے. آپ بھی اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جب بیمار ہوتا ہے تب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. حکایت چہلم یعنی 40ویں حکایت. دہقانی خرے داشت، دہقانی یعنی کاشتکار، دہقانی خرے داشت، کاشتکار نے ایک گدھا رکھا، یعنی کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا. دہقانی خرے داشت، کاشتکار ایک گدھا رکھتا تھا. از سبب بے خرچی خرہ برائے چریدن بباغ می سرمی داد. از سبب بے خرچی، بے خرچی کے سبب سے، یعنی خرچ نہ ہو اس سبب سے. از سبب بے خرچی، بے خرچی کے سبب سے یعنی خرچ نہ ہو اس سبب سے. خرہ گدھے کو، خر یعنی گدھا، خرہ گدھے کو برائے چریدن چرنے کے لیے، بباغے ایک باغ میں، سرمیداد چھوڑ دیتا تھا. از سبب بے خرچی خرہ برائے چریدن بباغے سرمیداد، بے خرچی کے سبب سے یعنی خرچ نہ ہو اس سبب سے گدھے کو چرنے کے لیے ایک باغ میں چھوڑ دیتا تھا. مردمان باغ خرہ می زدن، مردمان باغ یعنی باغ کے آدمی، باغ والے، باغ کے لوگ، خرہ خر کو می زدن مارتے تھے. مردمان باغ خرہ می زدند، باغ کے آدمی، باغ والے گدھے کو مارتے تھے. خرہ می زدند گدھے کو مارتے تھے. وہ از زراعت بدر می کنند، اور اسے وہ از اور اسے از زراعت کھیتی سے بدر می کنند باہر کر دیتے تھے. وہ از زراعت بدر می کنند، اور اسے کھیتی سے باہر کر دیتے تھے. وہ حقان دہقان پوستے شیرے را برخر بست، حقان یعنی کاشتکار نے پوستے شیرے ایک شیر کی کھال، پوست یعنی کھال، حقان یعنی کاشتکار پوستے شیرے ایک شیر کی کھال، را یعنی کو، برخر گدھے پر بست باندھ دیا، یعنی کاشتکار نے ایک شیر کی کھال لا کر کے گدھے پر باندھ دیا، گدھے کو پہنا دیا. وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے لیے بھیج دیتا. وقت شب برائے چریدن فرستاد، رات کے وقت چرنے کے لیے بھیج دیتا. پس آخر ہر شب با پوست شیر بباغ می رفت، پس وہ گدھا تو وہ گدھا ہر شب ہر رات با پوست شیر شیر کے چمڑی پر، بباغ باغ میں، می رفت جاتا، باغ کو جاتا. پس آخر ہر شب با پوست شیر بباغ می رفت، تو وہ گدھا ہر رات شیر کی چمڑی پہن کر باغ کو جاتا. ہر کے بشب می دید، جو شخص کے رات میں دیکھتا، یقین می دانست یقین کر لیتا کہ این شیر است کہ یہ شیر ہے. شب باغباں او را دید، شب یعنی ایک رات، باغباں یعنی باغ والا، او را دید اس کو دیکھا. شب باغباں او را دید، ایک رات باغبان نے اسے دیکھا. وہ از ہیبت آں بر بالائے درخت رفت، اور اس کی ہیبت سے، اس کی ڈر سے، وہ از ہیبت آں اور اس کے خوف سے، اس کی ہیبت سے، اس کے ڈر سے، بر بالائے درخت ایک درخت کے اوپر، رفت گیا یعنی چڑھ گیا، اور اس کے ہیبت سے، اس کے خوف سے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا. در اثناء آں اسی دوران، اسی اثناء میں، اسی درمیان میں، خرے دیگر کے دراں نزدیک بود، خرے دیگر کے دوسرا گدھا جو کہ دراں نزدیک بود وہاں نزدیک تھا، خرے دیگر کے دراں نزدیک بود دوسرا گدھا جو کہ اس کے نزدیک تھا، آواز کرد آواز کیا، دوسرا گدھا جو نزدیک میں تھا اس نے آواز کیا. وہ خرے حیقان نیز بآواز آمد، اور گدھے کی جو کاشتکار کے گدھے کی بھی آواز آئی. وہ خرے حیقان نیز بآواز آمد، اور گدھے کے کاشتکار کے گدھے کو بھی آواز آئی. وہ خرے
دہقان نیز بآواز آواز آمد، یعنی جو کاشتکار کا گدھا تھا اسے بھی اس گدھے کی آواز آئی، وہ بانگ زدن، اور اس نے بھی بانگ لگائی، ہم چوں خرے آں گرفت، اسی دوران اس کے گدھے کو گرفت کر لیا، پکڑ لیا، ہم چوں خرے آں گرفت، اسی دوران اس کے گدھے کو پکڑ لیا، باغباں اورا بشناخت، باغبان اس کو پہچان لیا، وہ دانست کے این کست، اور جان لیا کہ یہ کون ہے، وہ دانست کے یہ چیست، اور جان لیا کہ یہ کون ہے، از درخت فرود آمد، از درخت سے، فرو آمد نیچے آیا، از درخت فرود آمد درخت سے نیچے آیا، وہ آخرہ بسیار لت زدہ براند، اور اس گدھے کو، وہ آخرہ، اور اس گدھے کو بسیار لت زدہ بہت لات مار کر، براند باہر کر دیا، وہ آخرہ بسیار لت زدہ براند، اور اس گدھے کو بہت لات مار کر باہر کر دیا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔